بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں آپ تمام حضرات کا، خصوصاً پریس سے تعلق رکھنے والے تمام ذمہ داران کا دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں۔ میرے محترم ساتھیوں، آپ کے علم میں ہوگا کہ سن 1974 میں آئین پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ جولائی میں سن 1974 کو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے بل پیش کیا تھا، اور تفصیلی بحث و تمہیز کے بعد قادیانیوں کو بھی بلایا گیا پارلیمنٹ میں، اور پھر پارلیمنٹ میں ان کا مناظرہ ہوا۔ جمعیت علماء اسلام کے اس وقت کے قائد حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو پارلیمنٹ کی طرف سے نامزد کیا گیا کہ ان کے ساتھ بحث کی جائے، مناظرہ کیا جائے۔ 13 دن مسلسل بحث کے بعد بالآخر بالاتفاق قادیانیوں کو، وہ جو بھی گروپ تھا، احمدی تھے، لاہوری تھے یا جو بھی تھے، سب کو بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ غالباً یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بین الاقوامی سطح کی سازشوں کی روک تھام کی گئی تھی، جس پر ہم آج بھی اپنے اکابرین کی اس محنت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک آئین پاکستان میں اس شک کو ختم کرنے کے لیے قادیانی اور بین الاقوامی سطح پر یہودی یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے آئین سے قادیانیوں کے متعلق اس قانون کو ختم کیا جا سکے، لیکن سن 74 سے لے کر اب تک جمعیت علماء اسلام مسلسل اپنے آئین کا دفاع کرتی رہی ہے، اور خاص کر آئین میں قادیانیوں کے متعلق یا عقیدہ ختم نبوت کے متعلق جو قانون بنایا گیا تھا، مسلسل ہم اس کا تحفظ بھی کر رہے ہیں اور اس کی نگرانی اور چوکیداری بھی کر رہے ہیں۔ پہلی حکومتوں میں بھی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے کوئی ترمیم لائی جا سکے، لیکن جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ کے اندر اس کے لیے محنت کرتی رہی، اور جب پارلیمنٹ میں عددی تعداد ہمارے آڑے آئی تو پھر ہم پاکستانی قوم کے پاس آئے اور پاکستانی قوم کو ہم نے جگایا، اور الحمدللہ افرادی قوت جمعیت علماء اسلام جب حکومتوں کے خلاف سڑکوں پر لے آئی تو پھر حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ میرے محترم ساتھیوں، آج ایک مرتبہ پھر موجودہ حکمران جب سے برسر اقتدار آئے، ان کے اقتدار میں آنے کے بعد ہماری خارجہ پالیسی، ہماری داخلہ پالیسی، ہماری معاشی پالیسی
پاکستان کی تاریخ میں اتنی ناکام ترین حکومت آج تک ہم نے نہیں دیکھی جو موجودہ حکمرانوں کی۔ بظاہر یہ کہا گیا کہ یہ ہم نے پڑوس میں آباد سکھوں کے لیے کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قادیان سے ربوے تک لوگوں کا سفر آسان کرنے کے لیے یہ روڈ بنایا گیا۔ بظاہر تو ہم انڈیا کے بڑے خلاف ہیں، لیکن اس میں آپ نے بھی دیکھا کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے سکھوں کا لباس پہنا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آسیہ ملعونہ، جس کا کیس گزشتہ 9 سالوں سے پینڈنگ تھا، نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں کوئی فیصلہ کر سکے، نہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ میں کوئی فیصلہ ہو سکا، نہ اس کو باہر بھیجنے کی جرت کی جا سکی، لیکن ان لوگوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کو باہر ملک روانہ کیا۔ پہلے یہ مانتے نہیں تھے، لیکن امریکہ جا کر وزیر اعظم صاحب نے خود پریس کے سامنے اقرار کیا کہ آسیہ ملعونہ کو ہم نے بھجوایا۔ اس طرح ناموس رسالت پر، صحابہ کرام کی توہین، ہمارے نصاب تعلیم میں 4تھی کلاس کے دینیات میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، قرآن کے آیات کا غلط ترجمہ کیا گیا۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے انما غنمتم کا معنی جو ہے لوٹ مار کیا ہے، اور اس لیے وزیر اعظم صاحب نے اس کا معنی لوٹ مار کیا کہ قادیانیوں نے جو تفسیر لکھی ہے اس میں اس آیت کا معنی انہوں نے بھی لوٹ مار لکھا۔ کس چیز کو ہم صحابہ کرام کے متعلق وزیر اعظم صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ یہ ڈرپوک تھے۔ اتنی بڑی توہین اگر اس منصب پر بیٹھ کر کی جائے تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ کراچی میں صحابہ کرام کو برسر عام سڑک کے اوپر جس طرح جن الفاظ کے ساتھ یاد کیا گیا، زبان اجازت نہیں دیتی وہ گستاخانہ الفاظ ادا کرنے کی۔ لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا، ہمیں یہاں حکمرانوں کی بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور ہم کرتے ہیں، ورنہ یہ قوم آج معاشی طور پر غربت کی لکیر سے 90-95% عوام جو ہے وہ نیچے وقت گزار رہی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اگر ہم خارجہ پالیسی کو دیکھیں تو ہمارے پڑوس میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ہمارے ساتھ تعلقات بنانے پر خوش ہو۔ چائنا جیسے دوست ملک کو بھی ہم نے ناراض کیا، امریکہ کے لیے، اور ان حکمرانوں نے سعودی عرب جیسے ملک کو ناراض کیا جو ہمیشہ مشکل وقت میں اس پاکستان کا ساتھ دینے والا ملک تھا۔ پڑوس میں ہم ایران کے ساتھ تعلقات خراب کر چکے ہیں، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات گزشتہ 70-73 سالوں سے نہیں بن رہے، اور افغانستان کی صورتحال بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ لیکن اس تمام تر کوتاہیوں کے باوجود کہ آج عوام بلک رہی ہے مہنگائی سے، آج عوام بلک رہی ہے، اور اب تو آپ نے بھی دیکھا، پھر اگر ہم ایسے الفاظ استعمال کریں گے تو یہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو ایسا کیوں کہا۔ اب جو حکمران بھنگ کی اجازت دیتا ہو اس کو ہم بھنگی نہ کہیں تو کیا کہیں، آپ مجھے بتا دیں۔ تو گزارش یہ ہے
کہ یہ تمام تر چیزیں برداشت کی جا سکتی ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر ہم کوئی کمپرومائز کسی حکمران کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس کے لیے جمعیت علماء اسلام پچھلے 2 سال سے مسلسل ہم نے ملک بھر میں 15 ملین مارچ کیے تحفظ ناموس رسالت کی، پھر ہم نے آزادی مارچ کیا، کوشش کی کہ ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں، لیکن باوجود ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو یکجا نہیں کر سکے۔ آج بھی ہماری کوشش اسی طرح جاری ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دن بھر کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اپوزیشن جماعتیں اگر آج بھی آ کر ان چھوٹی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تو میرے خیال میں اس حکومت کے لیے ہم پاکستان کی سرزمین تنگ کر دیں گے۔ میرے محترم ساتھیوں، عقیدہ ختم نبوت کو لے کر ایک مرتبہ پھر ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، چونکہ 7 ستمبر آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ سن 1974 میں 7 ستمبر کو ہی پاکستان کے پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اور ہر سال ہمارے ملک میں یوم الفتح کے نام سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ جمعیت علماء اسلام نے تمام مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر اور خصوصاً ختم نبوت کی تنظیم اور ان کے اکابرین کی اجازت کے ساتھ پشاور میں ہم پہلی مرتبہ ختم نبوت کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس کے لیے ہم نے انتظامی کمیٹی تشکیل دی تھی، اس کانفرنس کے لیے ہم نے میڈیا کمیٹی تشکیل دی تھی، اس کانفرنس کے لیے ہم نے سٹیج کمیٹی تشکیل دی تھی، اور ابھی چند روز قبل ہم نے ایک مرتبہ پھر تمام کمیٹیوں کا جائزہ لیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہماری تمام کمیٹی وہ اپنا ہوم ورک مکمل کر چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی جماعت نے پورے صوبے کا اس حوالے سے باقاعدہ دورہ کیا ہے۔ ہم نے گزشتہ ماہ کی 7 تاریخ کو ڈیرہ اسماعیل خان میں فیصلہ کیا، تو اس کے بعد جنوبی اضلاع میں ایک ایک ضلع میں جا کر یہ فیصلہ وہاں ضلعی جماعتوں کو سنایا کہ ہم 7 ستمبر کو ایک عالمی سطح کی کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، اس کے بعد لکی مروت، بنو، کرک، کوہاٹ، ہنگو، اس کے بعد ہم نے یہاں وسطی اضلاع کا بشمول پشاور کے یہاں تمام ضلعی جماعتوں کے ذمہ داران کا اجلاس بلایا، جس میں مرکزی امیر صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم ہزارہ ڈویژن گئے، ہم ملکنڈ ڈویژن گئے، وہاں کے تمام اضلاع کو اس حوالے سے پروگرامات کرنا، ساتھیوں کو، لوگوں کو منظم کرنا، اور اس اجتماع کے لیے لوگوں کو لانا، ہم نے ان کی ذمہ داریاں ان کو سونپی۔ اس کے بعد ہم نے وسطی اضلاع کا ایک مرتبہ پھر تفصیلی دورہ کیا، سوابی، مردان، نوشیرہ، چارسدہ، پشاور۔ اس میں ہم نے عوام الناس کو یہ پیغام دیا ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر ضرورت ہے کہ ہمارے حکمران یہودیوں اور بین الاقوامی قوتوں کے اشاروں پر اپنے اس ایجنڈے کو تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو ختم نبوت کے حوالے سے، لہذا جمعیت علماء اسلام پہلے بھی حکمرانوں کے لیے رکاوٹ بنتی رہی ہے، اور ایک مرتبہ پھر جمعیت علماء اسلام ایک معرکہ کن کانفرنس کرنے جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی کانفرنس ہوگی کہ میرا دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ
اللہ رب العالمین کی تائید حاصل رہی اور یقیناً ہے تو جمعیت علماء اسلام اپنے پچھلے تمام ریکارڈ اس کانفرنس میں توڑے گی انشاءاللہ۔ جو جذبہ، جو ولولہ، جو جوش، جو محبت سرور کائنات سے پاکستان کے عوام کو اور خصوصاً ہمارے پشتون بیلٹ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کا مظاہرہ 7 ستمبر کو یہاں کا مسلمان کرے گا۔ یہ ہماری مجبوری کیوں بنی؟ میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ ہمارے حکمران وہ مسلسل کوتاہیاں کر رہے ہیں، اور خاص کر عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے۔ ہم نے بارہا ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اگر پاکستان کے آئین پر آپ عمل نہیں کریں گے، آپ ختم نبوت کہ اس قانون پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ جس طرح پنجاب کے گورنر کو مارا گیا اسلام آباد میں، جس طرح پچھلے دنوں یہاں پشاور کی عدالت میں ایک ملعون کو جہنم رسید کیا گیا، اگر حکومت ان لوگوں کو جو لوگ توہین رسالت کرتے ہیں، آج بھی عدالتوں میں سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات پڑے ہیں، کوئی عدالت فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر عدالت میں کیس جاتا ہے تو آسیہ ملعونہ کی طرح ہمارے حکمرانوں کی سربراہی میں اس کو آزاد کیا جاتا ہے اور غیر ملک بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح قادیانیوں کی یہاں سرپرستی ہوتی رہے گی، قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا، تو پھر خالد فیصل جیسے نوجوان قانون کو ہاتھ میں لیں گے۔ آپ بھی کہیں گے کہ وہ تو مجرم ہے، ایک منٹ کے لیے میں بھی تسلیم کر لوں کہ اس نے قانون کیوں ہاتھ میں لیا، اور ہم اگر آج اس کو مجرم کہتے ہیں یا ان لوگوں کو مجرم کہتے ہیں جن پر مقدمات بنے ہوئے ہیں، تو کیا پارلیمنٹ کے راستے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ نہ کرنا، پارلیمنٹ کے راستے اس میں ترمیمات لا کر اس کو کمزور کرنا، یا بین الاقوامی ایجنڈے کو یہاں اپنی قوم اور اپنے ملک میں مسلط کرنا، کیا یہ آئین کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ کیا یہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ اور اگر ہم حکمرانوں کے اس پر تائید پر اس طرح کے کام کریں گے تو پھر اس طرح کے واقعات ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان نوجوانوں کا اتنا جرم نہیں ہوگا جتنا ہمارے حکمرانوں کا جرم ہے۔ لہذا جمعیت علماء اسلام، آپ کے بھی علم میں ہے کہ بھرپور تیاریوں کے ساتھ دلازاق چوک میں انشاءاللہ تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع کرنے جا رہی ہے۔ تمام اضلاع کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں اور قبائل سے ہمارا رابطہ ہے۔ قبائل کی جماعت جو ہے وہ بھی اس میں بھرپور کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی 7 ستمبر کو پاکستان کی تاریخ میں ایک فقید المثال اور عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی۔ میں جہاں انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا، وہاں انتظامیہ سے گزارش بھی کروں گا کہ یہ صرف یہ نہیں کہ جمعیت علماء اسلام یا ہمارے تنظیمی یا ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ عقیدہ ختم نبوت جس طرح ہمارے لیے اہم ہے، اس طرح ہمارے انتظامیہ کے لیے بھی اہم ہے۔ اور میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 2 سالوں سے جمعیت علماء اسلام نے جتنے بھی تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کیے ہیں یا آزادی مارچ 14 دن پر محیط جو آزادی مارچ کیا ہے، جس میں درخت کا ایک پتا بھی ضائع نہیں ہوا ہے، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے رکاوٹیں نہ بنائی جائیں، اور بعض جگہوں پر جہاں رکاوٹیں ممکن تھی ہم نے انتظامیہ کی توجہ اس طرف دلائی ہے، خاص کر جنوبی اضلاع سے آتے ہوئے ہمارے یہ متنوں سے آگے جو روڈ ہے اس پر ٹریفک
کا یقیناً ایک بہت بڑا دباؤ ہے، لیکن گزشتہ دنوں وہاں کسٹم کے کوئی مسئلہ ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہماری جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ روڈ کے دونوں کناروں پر کھڑی ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں ہم نے انتظامیہ کو نشاندہی بھی کی ہے کہ اس روڈ کو ہر صورت میں صاف کیا جائے اور کسی طریقے سے ہمارے قافلوں کے لیے رکاوٹ نہ بنے وہ چیز۔ انتظامیہ نے ہم سے کہا بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس راستے کو کلیئر کر سکیں اور ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو اس میں۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کانفرنس کو آج کل کے میڈیا سے، خاص کر جو سوشل میڈیا ہے یا جو جتنی ترقی کر چکی ہے میڈیا کے میدان میں، اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ اوبے سسٹم کے ذریعے ہم بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا کو یہ کراؤڈ دکھا سکیں اور یہاں کی جو گفتگو ہے وہ دکھا سکیں۔ اس میں ہم نے تمام مذہبی جماعتوں کی قیادت کو بھی دعوت دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جناب ساجد میر صاحب، سراج الحق صاحب، اور اسی طرح اویس نورانی صاحب اور دیگر ہمارے اکابر، خاص کر ختم نبوت کے ہمارے مولانا اللہ وسایہ صاحب، مولانا خلیل احمد صاحب، شہاب الدین پوپلزئی صاحب، اور اس طرح ہمارے دیگر اکابرین جو ہیں وہ بھی جمعیت علماء اسلام کے سٹیج پر آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور خبر بھی دیتا ہوں کہ بہت سارے دیگر پارٹیوں کے مرکزی رہنمایان اور صوبائی رہنما بھی اس دن جمعیت علماء اسلام کے سٹیج پر قافلہ شیخ الہند میں شمولیت کا اعلان کریں گی۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔